اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سورۃ النساء آیت نمبر 11 سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی میراث کے قوانین جو ہیں، جب کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے تو اس کی جائیداد، اس کا مکان، اس کا روپیہ پیسہ اس کے بچوں میں، والدین میں، حتیٰ کہ اس کی اگر اولاد نہ ہو، والدین نہ ہو، تو اس کے بہن بھائیوں میں کس حساب سے تقسیم کیا جائے، یہ سارے اصول یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ میرے استاد محترم نے ایک بڑے پیارے جملے کچھ لکھے ہیں کہ یہ ایسے اصول کیوں بنائے گئے۔ اسلام نے صحت مند معاشرہ کو معرض وجود میں لانے کے لیے کنبہ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ کنبہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹے، والدین، بہن بھائی، یہ سب مل کر کنبہ بنتا ہے، اور اس کے افراد کے مفاد کو یوں ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے کہ محبت و قرابت کا باہمی رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے جو وسائل اختیار کیے ہیں، انہی میں سے ایک نظام میراث ہے۔ زندگی میں اگر کنبہ کا کوئی فرد افلاس و غربت کا شکار ہو جائے تو دوسرے افراد پر اس کے نفقہ کو فرض قرار دیا۔ اسی طرح موت کے بعد فوت ہونے والے کے قریبی رشتہ داروں میں اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، تاکہ زندگی اور موت میں کنبہ کا مفاد یوں باہم پیوستہ رہے کہ جدائی کا خیال ہی ان میں نہ رہ سکے۔ کنبہ کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے نظام وراثت میں قرابت کا اصول پیش نظر رکھا گیا۔ میراث میں حصہ کے ملنے یا نہ ملنے، حصہ کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتہ کی نزدیکی اور دوری کو بڑا دخل ہے۔ دوسرا اصول ضرورت، یعنی قریبی رشتہ داروں میں حصہ کی کمی بیشی کا مدار ضرورت کو قرار دیا۔ جتنی کسی کی ضروریات زیادہ اور ذمہ داریاں کثیر ہوں گی، اسی لحاظ سے اس کا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ مثلاً فوت ہونے والے کے والدین اور اس کی اولاد کی قرابت بالکل مساوی نوعیت کی ہے۔ اب اولاد بھی اس کو بڑی پیاری ہے، والدین بھی ہے، رشتہ کے لحاظ سے تو یہ ایک جیسے ہی ہیں، لیکن اولاد جو زندگی کے سفر کا اب آغاز کر رہی ہے نا، اس کی ضروریات والدین کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہے، جو اس طویل سفر کی آخری منزل میں قدم رکھ چکے ہیں۔ والدین کے پاس تو زندگی بھر کا کچھ نہ کچھ جمع ہوتا ہے، اور اولاد بالکل خالی ہاتھ ہے۔ یہی فرق لڑکی اور لڑکے میں ہے۔ اب لڑکے کے 2 حصے کیوں رکھے گئے ہیں اور لڑکی کا ایک حصہ کیوں رکھا گیا ہے؟ لڑکی پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں۔ شادی سے پہلے اس کے والدین اس کی تمام ضروریات کے کفیل ہیں، اور شادی کے بعد اس کی رہائش، لباس، خورد و نوش کی تمام ذمہ داری خاوند پر ہے۔ اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس کے خاوند کے ذمہ ہیں، اور اس کے علاوہ عملی زندگی کی سرگرمیاں جس میں سرمایہ کی محتاج ہے، اس کا مہیا کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے عورت کے ایک حصہ رکھا گیا، اور جو بھائی ہے نا اس کے 2 حصے رکھے۔ اور یہ حقائق ہیں جن کے پیش نظر اسلام نے والدین اور اولاد، عورت اور مرد کے حصوں میں فرق کیا ہے، اور یہ فرق ہی عین عدل ہے۔ ان امتیازات کی موجودگی میں ان کے حصوں کو مساوی رکھنا
مساوات تو ہوگی لیکن کھوکھلی اور ظالمانہ، اور اسلام صرف اس مساوات کا علمبردار ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ اور تیسرا اصول سن لیں، تقسیم دولت۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں جمع نہ پائے، اور وراثت کی تقسیم میں بھی اس اصول کا ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس لیے صرف بڑے لڑکے یا صرف لڑکوں کو ہی وارث تسلیم نہیں کیا، بلکہ تمام اولاد لڑکے اور لڑکیاں اور ان کے علاوہ کئی اور رشتہ داروں کو وارث قرار دیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد میں یہ دولت تقسیم ہو۔ اور یہ وہ تین اصول ہیں، قرابت، ضرورت اور تقسیم دولت، جن پر اسلام کا یہ بے نظیر نظام وراثت قائم ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے پیارے انداز میں وراثت کے نظام کو تقسیم کیا۔ اللہ پاک کا جو بھی نظام ہے نا، اب انسان اپنے وجود پہ غور کر لے۔ میں نے نا 4-5 دانت نئے لگوائے ہیں، اب مجھے بولنے میں تھوڑا سا مشکل پہ، اب تھوڑا سا نا وہ دانت ایک بال کے برابر اندر لگ گئے ہیں، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چیز بنائی ہوئی ہے نا، دنیا کا ماہر سے ماہر ڈاکٹر بھی ایسی وہ نہیں بنا سکتا۔ اب اس لیے معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا نا میرے الفاظ ابھی صحیح ادا نہیں ہو رہے، چند دنوں تک نا آہستہ آہستہ وہ ہو جائے گا معاملہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں فی اولادکم، تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ برابر ہے 2 عورتوں کے، یا ایک لڑکا بھی کہہ سکتے ہیں، ذکر کہتے ہیں مذکر کو اور انثی کہتے ہیں مونس کو۔ فرمایا ایک لڑکے کا حصہ برابر ہے 2 لڑکیوں کے، مرد بھی کہہ سکتے ہیں لڑکا بھی کہہ سکتے ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں صرف 2 لڑکیاں یا اس سے زائد، پھر اگر ہوں صرف 2 لڑکیاں 2 سے زائد، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اگر وہ ایک ہی لڑکی، یعنی کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، ایک لڑکی ہی ہے، تو فَلَهَا نِصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہوگا۔ اسلام نے صحت مند معاشرہ کو معرض وجود میں لانے کے لیے کنبہ کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اس کی افراد کے مفاد کو یوں ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے کہ محبت و قرابت کا باہمی رشتہ کبھی نہ ٹوٹنے پائے۔ اور اس کے لیے جو وسائل اختیار کیے ہیں نا، انہی میں ایک نظام میراث ہے۔ اب یہاں پہ نا اولاد کے وارث ہونے کی 4 صورتیں ہیں، یہ سماعت فرما لیں۔ لڑکے کے بھی، اس کے لڑکے بھی ہوں جو فوت ہو رہا ہے، اور اس کی لڑکیاں بھی ہوں۔ اس صورت میں لڑکے کے 2 حصے ہوں گے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ صرف ایک اگر اس کی لڑکی ہے، اس صورت میں لڑکی کو نصف جائیداد کا وارث قرار دیا جائے گا۔ اب اس کا اولاد میں بیٹا نہیں ہے، صرف ایک لڑکی ہے۔ اگر فرمایا صرف 2 لڑکیاں ہوں یا اس سے زائد ہوں، کوئی لڑکا نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں لڑکیوں کو جائیداد کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اگر ایک لڑکی ہے نا، اس کا لڑکا کوئی نہیں ہے، پھر تو وہ لڑکی آدھا لے جائے گی۔ اگر 2 یا اس سے زیادہ لڑکیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو پھر ان کو 2/3 یعنی کہ 2 حصے اس کی بچیوں کو ملیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدًا فَلَهَا نِصْفُ، اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو السدس، اس کا 6واں حصہ ملے گا۔ اس کی جائیداد کا جو 6واں حصہ ہے نا، اس کے والدین کو ملے گا۔ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اس سے جو میت نے چھوڑا، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو۔
اگر میت کی اولاد ہے تو پھر اس لحاظ سے اسے تقسیم ہوگی۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اگر نہ ہو اس کی اولاد وَوَارِثَ أَبَوَاهُ لِأُمِّهِ الثُّلُث تو اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ اب وہ جو پہلے چھٹا حصہ بتایا تھا وہ اگر اس کے اولاد ہو تو پھر چھٹا حصہ ہوگا، اگر وہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے، باقی سب باپ کا ہے۔ تیسرا حصہ ماں کو دے کے باقی سارا اس کے والد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اگر فرمایا اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ من بعد وصیت یوصی بہا اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میت نے کی، او دین اور قرض ادا کرنے کے بعد، جو بھی فوت ہونے والا اگر اس کے اوپر قرض ہے نا تو سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے۔ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اعلان بھی نہ کرو، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے جو میت مرنے والی ہے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، پھر اولاد میں وہ تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن آج کل اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس کے الٹ کرتے ہیں، جو مرنے والا ہے نا بس اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فرمایا اگر میت کے بہن بھائی ہوں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت یوصی بہا وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میت نے کی، او دین اور قرض اس کا ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں۔ فرمایا فریدۃ من اللہ یہ حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اب والدین کے وارث بننے کی تین صورتیں ہیں، یہ سماعت فرما لیں۔ ماں باپ بھی موجود ہوں یا زیادہ، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ماں باپ موجود ہیں، ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب وہ جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی صورت بیان کی جا رہی ہے۔ اور بقایا جو ہے نا اولاد میں حسب قاعدہ تقسیم ہوگا کہ بیٹے کے 2 حصے ہوں گے، بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ صرف ماں باپ وارث ہوں، میت کی اولاد بھی نہ ہو اور بہن بھائی بھی نہ ہو، اس صورت میں ماں کو تیسرا اور بقیہ 2/3 باپ کو مل جائے گا۔ یہاں بہن بھائی کے نہ ہونے کی تصریح نہیں کی کیونکہ تیسری صورت آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ اور میت کی اولاد تو نہ ہو لیکن اس کے بھائی یا بہن ہوں، اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ اور بقیہ باپ کو۔ بہن بھائی خواہ عینی ہوں یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، خواہ الاتی ہوں، الاتی کہتے ہیں یعنی باپ ایک مائیں الگ الگ، یا اخیافی یعنی ماں ایک باپ الگ الگ، یعنی کہ ایک عورت نے نکاح کیا، اس کا پچھلا بیٹا ہے پھر آگے اس نے نکاح کر لیا۔ ان سب حالتوں میں ایک ہی حکم ہے، باپ کے باعث بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملے۔ اگر باپ موجود ہے نا تو پھر بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا، جیسے وہ اخیافی ہوں یا جس انداز میں وہ بہن بھائی ہوں۔ ابھی فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں۔ اب بیوی کے کچھ جائیداد ہے، اب بیوی فوت ہو گئی ہے، اب اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں۔ ان لم یکن لہن ولد خامد کے لیے یہ حصہ آدھا ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ہو ان کی اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھائی ہے، مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ يُوصِينَ بِهَا جو وہ چھوڑ جائیں اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہے جو وہ کر جائیں، او دین اور قرض ادا کرنے کے بعد۔
اب یہاں پہ نا بیوی کی وراثت تقسیم کرنے کی صورتیں ہیں. اگر بیوی فوت ہو رہی ہے، اس کی کچھ جائیداد ہے، فوت ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکی نہ لڑکا، اور نہ تم سے نہ کسی دوسرے خاوند سے، یعنی کہ ایک بیوی جو ہے نا اس نے اور بھی شادی کی ہے، پہلے خاوند سے بھی اولاد نہیں ہے، دوسرے سے بھی نہیں ہے، اس صورت میں نصف خاوند کو ملے گا، اور بقیات یا دوسرے وارثوں میں حسب قاعدہ شرعی تقسیم ہوگا. اس کے بہن بھائی وغیرہ جو اس کی کوئی اولاد ہو تو اس صورت میں چوتھائی خاوند کو ملے گا اگر وہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہے، اور بقیہ دوسرے وارثوں کو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ، اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ جاؤ. اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے، اب اس کی جائیداد کا متعلق فرما رہے ہیں ان لم یکن لکم ولد، بشرطی کہ نہ ہو تمہاری اولاد، وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر ہو تمہاری اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، تو ان کا 8واں حصہ ہے. اب بندہ فوت ہو رہا ہے تو اس کی اولاد بھی ہے، تو اس کی بیوی کو اس کی جائیداد کا 8واں حصہ ملے گا. مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا، تو پیچھے چھوڑ جاؤ اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو تم نے کی ہو، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد. اور فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اب ایک نئی صورت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا اگر وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے وہ کلالہ ہے. اب کلالہ کیا ہے؟ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین زندہ ہوں. اگر اس کے وارث عینی یا علاتی بہن بھائی ہوں، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا ہے، اگر اس کے اخیافی یعنی ماں باپ کی طرف سے سگے بہن بھائی ہوں تو ان کا حکم یہاں ذکر فرمایا. اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ایک بھائی یا ایک بہن وارث ہوگی تو اس صورت میں اس کو چھٹا حصہ ملے گا. آگے اس کا بیان تفصیل سے آ رہا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے وہ کلالہ ہے. اَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ، مرد ہو یا عورت، اخن و اختن اس کا بہن یا بھائی ہو، یعنی مرنے والا کلالہ ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اب اس کا کوئی بہن یا بھائی ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک لیے اس کی جائیداد کا 6واں حصہ ہے. وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ مِنَ الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہے تہائی میں، اس کی جائیداد کے جتنا بھی ہے نا اس کی تیسرے حصے میں سب شریک ہیں. من بعد وصیت یوصی بہا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو کی گئی ہے، او دین، اور قرض ادا کرنے کے بعد. فرمایا غیر مضار، نقصان نہیں پہنچایا گیا ہو. اب یہاں پہ نا شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تجہیز و تسکین کے بعد سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، اصول جو میں بیان کر رہا ہوں، اور قرض ادا کرنے کے بعد اس کی وصیت پر عمل کیا جائے، اور اس کے بعد بقیہ جو ترکہ ہے حسب احکام قرآنی وارثوں میں تقسیم کیا جائے. قرض کی ادائیگی کا مقدم ہونا عین انصاف ہے. وصیت کے بارے میں شریعت نے چند ایک قاعدے بیان کیے ہیں، اور اسلام سے پہلے وصیت کے بارے میں جو طریقہ رائج تھا نا اس میں اصلاح کر دی تاکہ اس طریقہ میں جو بے راہ روی رونما ہو چکی تھی اس کا سد باب کر دیا جائے. کیونکہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرنے والا نا اپنی جائیداد کی ایسے لوگوں کے نام وصیت کر جاتا جن سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہ ہوتا، اور اپنی اولاد کو محروم کر دیتا. اس فعل کو شرافت و سخاوت کا کمال شمار کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس بے راہ روی کے انسداد کے لیے احکام وراثت نازل فرمائے اور تمام رشتہ داروں کے حصے مقرر کر دیے، اور ان میں رد و بدل اور کمی بیشی کرنے سے صاف الفاظ میں منع فرما دیا.
اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا کسی کار خیر میں حصہ لینا اگر کوئی چاہے تو اس سے بھی اسے محروم نہیں کیا گیا۔ آگے فرمایا نا غیر مضار، یعنی کہ نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگرچہ یہ قید تمام سابقہ آیات میں ملحوظ ہے، لیکن یہاں تصریح کی اس لیے زیادہ ضرورت ہوئی کہ جب انسان کی اولاد یا والدین نہیں نہ ہوتے تو وہ اپنے دوسرے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے۔ کسی کو بلا وجہ وصیت کر دی، کسی کا فرضی قرضہ اپنے اوپر تسلیم کر لیا تاکہ اس کی جائیداد بڑھ جائے اور اس کے وارثوں کو نہ ملے، اس لیے یہاں مضار کے معنی استعمال کیے، کسی پر زیادتی نہ کی جائے۔ آگے فرمایا آخری آیت مبارکہ وصیۃ من اللہ، یہ نظام وراثت حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا ہی بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی مقرر کی ہوئی۔ ان دو آیات میں نظام وراثت کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تاکید کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کریم کی کامل اطاعت کی توفیق بخشے اور اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمائے یہ اللہ کی مقرر کی ہوتے ہیں۔ من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب جو بھی اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں نا، اس پہ جو بھی عمل کرنے والا ہے اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے گا اس کی مقررہ حدوں سے، يُدْخِلُهُ نَارًا، اس کو آگ میں داخل کیا جائے گا، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔